جو میٹنگز ہوئی ہیں, جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ ہیئرنگز وغیرہ ہوئی ہیں, ان پہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اپنے خیالات کا جو ہے وہ کیا تجزیہ دیتے ہیں؟ پاکستانی میڈیا کی بہت بڑی ٹیم یہاں پر لے کے آئے ہیں. جی سر. ذرا برسل کے جو یہاں پر ہم کس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, یا اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتا دیں. جی. یہاں پر جو پریس کانفرنس ہوئی, میٹنگ ہوئی, یہاں پر جو ہیئرنگ ہوئی کشمیر کے حوالے سے, جی سر, اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. جے کے کے زیر انتظام جو مجید ترنبو صاحب نے ارینج کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب آپ کا بہت مشکور ہوں صاحب کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلوایا اور میرے ساتھ مجھے بات کرنے کا موقع دیا, کیونکہ میں اور میرے تمام دوست بھائی ساتھی جو برطانیہ سے جو ہے یہ ایک ڈیلیگیشن آیا ہے جو کہ صحافیوں کا, جن کو ہم نے اسپیشلی انوائٹ کیا تھا یہ کشمیری یو ویک کے لیے, جو کہ برسل میں ہو رہا ہے, اور آج ہم اس میں موجود ہیں, جس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دوسری بڑی بڑی شخصیات, ایم ای پیز اور صحافی جو ہے, یہ تمام ہمارے جو لوگ ہیں اس میں شامل ہیں سیاسی پارٹیوں کے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہاں آپ لوگوں کا اور ہم سب لوگوں کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کشمیر کا مقدمہ ہے وہ ہم عالمی جو ہے یہ جو ای یو ہے جو اس کے اندر ہم پیش کریں اور ہم اس کو پروموٹ کریں اور دنیا کو بتائیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں جو ہے, اور کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ نصف صدی سے بھی زیادہ جو وقت گزر چکا ہے اس میں یہ توجہ چاہتا ہے, اور ہم اس کی طرف ہم جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے, اخبارات کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے توجہ چاہتے ہیں. دوسرا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی یہاں پر دیکھا کہ تھوڑی سی اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ آپس میں اتفاق نہیں ہے. جے کے ایل ایف میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 گروپ بنے ہوئے ہیں. اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ گروپ جو ہوتے ہیں یہ کوئی کامیابی کی علامت ہوتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں گروپس کے حوالے سے اگر آپ اس کو دونوں طرف دیکھیں تو ایک لحاظ سے گروپ بننے جو ہیں میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ فائدہ مند بھی ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ایک گروپ ہوتا ہے تو صرف ایک ہی گروپ کام کر رہا ہوتا ہے, تو جب 6 گروپ ہوتے ہیں تو وہ 6 جو ہیں وہ مشینیں کام کر رہی ہوتی ہے, ایک ہی مشین. آپس میں تنقید بھی تو ہوتی ہے نا. جی ہاں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت ہے, اگر کسی کو کسی کی بات پسند نہیں ہے تو ویسے تو میں اتفاق کی بات کرتا ہوں کہ سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہمیں اتفاق ہونا چاہیے, ہمیں مل جل کے تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نقصان دہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اس اسپیکٹ میں دیکھیں کہ جی سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں, صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ کیچڑ نہ اچھالیں, ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں, ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ ہم ایک نقطے کے اوپر متفق ہو کے ہم تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کریں. اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چاہوں گا تھوڑا سا بتا دیں کہ جب انڈین جو ہے حکمران اور سیاستدان اور پارلیمنٹ پہ جب ہم تنقید کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ہر سیاسی پارٹی کے اندر 3 گروپ بنے ہوئے. میں اس والے سے چاہ رہا تھا کہ وہ غیروں کو بھی تنقید کرنے کا موقع مل جاتا ہے, اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ غیر تو غیر ہوتے ہیں, ان کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے. وہ تم آپ کی اچھی بات کو بھی بری بات بولیں گے, لیکن آپ یہ اگر سوچیں کہ جی انہوں نے غیروں نے ہمیں تنقید کر دیا تو ہم نے اپنا کام سٹاپ کر دینا ہے, یہ کوئی میں سمجھتا ہوں دانشمندی نہیں ہے. ہمیں اپنے ٹارگٹ کے اوپر کام کرنا ہے, ہمیں تحریک آزادی کے لیے کام کرنا ہے. اور میں مشکور ہوں جو ڈیلیگیشن میرے ساتھ جو ہے برطانیہ سے یہاں تشریف لایا ہے, اور انہوں نے خود اپنی میں یہ چاہ رہا تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے برسل سینٹر جو ہے جو مجید ترنبو صاحب کے زیر سرپرستی چل رہا ہے اس میں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ جو ہے وہ تحریک آزادی کے لیے یورپین یونین کے اندر اسپیشلی کیا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ بتائیے کہ آپ نے جو میٹنگ وغیرہ ہوئی, وزیر اعظم صاحب عتیق صاحب جو ہے وہ کافی مطمئن نظر آتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ مثبت اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور آگے مستقبل قریب میں ہم کچھ اچھی پالیسی؟ جی سر, دیکھیں اکثر بات یہ ہے کہ بہت پازیٹیو سائنز ہمیں مل رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر صدارتی خان صاحب یہاں تشریف لائے ایز اے وزیر اعظم. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے ایک چھوٹے سے خطے کے جو وزیر اعظم ہیں وہ یورپین یونین میں آئے اور انہوں نے بحیثیت ان کو یورپین
یونین میں ایک وزیر اعظم کا پروٹوکول ملا، یہ سب سے بڑی بیسی کامیابی ہے. اور جو وہ تحریک آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر سردار عتیق خان صاحب اگرچہ کہ ہمارے ان کے ساتھ جو ہے وہ اختلافات ہیں یا نظریاتی ہم دوسرے مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن جب عتیق صاحب اچھی بات کریں گے تو ہمیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے چلانے کے لیے ان کی جو ہیلپ کرنی چاہیے. تو جب وہ ایک ہمیں ایشو پہ بات کرنی چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کی پگڑی اچھال کے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے. تو ہم اس طرح سے اس مسئلہ کشمیر کی کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ ایک سوال میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق صاحب سے بھی کیا کہ جی ہم یہ اس طرح یورپ کے دورے کرتے ہیں، برطانیہ امریکہ جاتے ہیں، بڑے بڑے ملکوں میں رہتے ہیں، یہ اس کا یہ حل کب نکلے گا؟ یہ اسی طرح ہم بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے رہیں گے تو وہ تھوڑا سا برا بھی بنا گئے جی کہ میں ہوٹلوں کی بجائے کسی سرائے میں رہ لیا کریں گے. جی تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کیا اس بارے میں موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی نہیں، انشاءاللہ تعالی اگر میں سمجھتا ہوں اکثر کہ اگر آپ 20 ایئرز بیک، اگر آپ 2 دہائیاں پیچھے چلے جائیں، برطانیہ کے اندر آپ دیکھیں کہ جو مسئلہ کشمیر تھا، کوئی بھی انگریز ہم سے کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ جی بھارت جو ہے وہ بڑی طاقت ہے، وہ بڑی جو ہے وہ منڈی ہے اور ہم اس کو ناراض نہیں کر سکتے. اب آپ خود دیکھیں کہ وہی لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اسی پارلیمنٹ کے اندر آپ کے ممبر موجود ہیں، کونسلرز ہیں، لارڈ میئرز ہیں، اور یہ موٹیویشن جو ہے یہ بلڈ اپ ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس میں ہم نے اپنے ٹارگٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سردار عتیق صاحب یہاں آتے ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ پروپیگیشن کے لیے ایسی بات کی جاتی ہے، بڑے بڑے ہوٹلوں میں رہتے ہیں، ظاہر ہے ہمارا وزیر اعظم ہے تو وہی بات ٹھیک ہے، میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ وہ سرائے میں تو نہیں رہیں گے، ظاہر ہے ایک ملک کے وزیر یا ایک خطے کے وزیر اعظم ہیں تو ایک جگہ پہ رہیں گے، ان کے ساتھ ڈیلیگیشن ہوگا. تو جو اچھی بات ہے ہمیں اچھے انداز سے ان کی معاملت کرنی چاہیے. میں اس بات کا حامی ہوں. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی محمد ایوب راٹھور صاحب کی، جو کہ ترجمان ہیں JKLF UK اینڈ یورپ کی. ابھی ہم بات کرتے ہیں راجہ ممتاز راٹھور صاحب سے، جو کہ صدر ہیں JKLF UK اینڈ یورپ کے، اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے انڈیا سے خصوصی طور پر یہاں پر آئے جنرل اشوک مہتا جو ہیں، انہوں نے کافی ڈیفینڈ کیا آج انڈیا کو، اور خصوصی طور پر کشمیر بھی انہوں نے کہا کہ کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی اور نہ ہی آرمی جو ہے وہ زیادہ کوئی اسلحہ وغیرہ استعمال کرتی ہے. تو اس پر ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم ہمارے 2 جرنلسٹ دوست ہیں ان سے بات کریں گے. چلتے ہیں راجہ ممتاز راٹھور صاحب کی طرف. آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بڑا تلخ قسم کا سوال کیا جب ہیئرنگ ہو رہی تھی، جنرل مہتا آئے ہوئے تھے، اشوک مہتا انڈیا سے، اس کی ایک تھوڑی سی وجوہات بتا دیجیے. پلس یہ ہے کہ جنرل مہتا نے جو بھی اسپیچ کی ہے وہاں پر پاکستان اور کشمیر پر جو الزامات لگائے ہیں مجاہدین کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، انڈین جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ JKLF جس پوائنٹ آف ویو سے انڈین جو اسٹریٹجی ہے اس کو دیکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ دے آر گوئنگ راؤنڈ دا سرکل ٹائم اینڈ ٹائم اگین. ان کی وہی بات ہے جو آج سے 60 سال پہلے یا 50 سال پہلے 40 سال پہلے. تو ان کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر فورم پہ ان کی جو پالیسیز یا جو اصل ان کا جو چہرہ ہے اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے سامنے لایا جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بتایا جائے کہ انڈین جو پولیٹیشنز ہیں وہ چاہے جو کچھ مرضی کر لیں، کشمیریوں کا جو حق ہے which is the right of self-determination has to be given to Kashmiri people one day. So we shall keep putting the pressure on to the Indian government and also our European counterpart. دوران جو آپ نے سوال کیا ہمارے ذرا ناظرین کو بتائیں، اور پلس اس کا جو جواب انہوں نے دیا اس پہ بھی ذرا. دیکھیں اس کا تو جواب انہوں نے دیا ہی نہیں ہے. That's what they do. اگر کوئی ان سے اس قسم کا سوال کر دیا جاتا ہے تو وہ اس کا جواب دیتے نہیں ہے، اس کو وہ اسکپ کر جاتے ہیں. میرا ان سے سوال یہ تھا کہ 2 سال پہلے وہ جب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے جو ہمارے یورپین پارلیمنٹیرین یہاں موجود تھے ان کو یہ پینٹ کرنے کی کوشش کی کہ انڈیا بہت بڑی ڈیموکریسی ہے اور
اور ہم نے جو ہے وہ کشمیریوں کو جو ہے نا وہ ان کے حقوق دیے ہوئے ہیں, وچ از ناٹ ٹرو اینڈ اپ ٹل ناؤ اٹ از ناٹ ٹرو. انہوں نے مجھ سے 2 سال پہلے یہ پلیج کیا تھا کہ جی آپ انڈیا تشریف لائیں, کشمیر میں آئیں, دیر از نو پرابلم فار یو. اور آج بھی انہوں نے اس بات پر زور ڈالا ہے کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار ہیں, وہ کشمیر ہم ان کو ویزے دینے کے لیے تیار ہیں. اور انہوں نے یہ بات 2 سال پہلے کی تھی اور میں نے انہیں فون کیا اور انہوں نے اس بات کو پھر جو ہے نا وہ جو پرومس انہوں نے مجھ سے کیا تھا اس کو انہوں نے اس کو فلفل نہیں کیا. اور آج ہم نے 200 یورپین پارلیمنٹیرین اینڈ تھنک ٹینکس جو تھے ان کے سامنے ہم نے ان کو جو ہے نا وہ ان کو برملا کہا کہ آپ نے جو ہم سے پرومس پلیج کیا تھا آپ نے پورا نہیں کیا, اور دیٹس واٹ یو ہیو بین ڈوئنگ فرام لاسٹ 60 ایئرس. برطانیہ میں وکیل جو کشمیری وہ ان کے اقدامات آپ مطمئن ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی کشمیر کی آزادی کے حوالے سے جو آکوپائڈ کشمیر ہے جو انڈیا میں اس کی آزادی کے حوالے سے اور کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے وہ کیا اقدامات کر رہی ہے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے راستے اپنانے چاہیے کہ جو مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ حل ہو؟ دیکھیں جی, کشمیری کمیونٹی جو برطانیہ میں ہے اور پاکستانی کمیونٹی برطانیہ میں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے اور آگے بھی بنتا ہے, اور اس میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں یونٹی جو ہے وہ پیدا کرنی چاہیے. اس میں ایک چیز جو ہماری جس سے ہم ہر وقت جو ہے وہ کنسرن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مختلف جماعتوں کے اپنے ایجنڈے ہیں. مثال کے طور پر پاکستان کی مختلف جماعتیں جو ہیں ان کے اپنے یہاں لیڈرز جو ہیں ان کے اپنے ایجنڈیز ہیں. آزاد کشمیر کی جو مختلف جماعتیں ان کے لیڈرز جو ہیں ان کے اپنے ایجنڈے ہیں, اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. ہم ان تمام جے کے ایل ایف کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہونے کے ناطے ہم یہ گزارش کرتے ہیں اور یہ میسج کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک چیز پر جو ہے نا وہ ہمارا کامن انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر ایشو کے اوپر ہم سب کو اکٹھا ہو کر ایک یونٹی شو کرنی چاہیے. اور اگر ہم یونٹی شو کریں گے تو کشمیر خاص کا کو ایک بہت بڑی اس میں مدد ملے گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ جو ہماری جو کشمیر خاص ہے اس کی آزادی کی جو ہماری اسٹرگل ہے اس میں مدد ملے گی, اور انشاءاللہ وہ جلد ہونے کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کشمیر کے اندر جو سیاست چل رہی ہے اس حوالے سے مجھے ذرا بتائیے, کشمیر کے اندر اس وقت جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ان میں سخت ترین مخالفت ہے, اور ہمیں جو دوسرے ہمارے مخالف ہیں وہ یہی ہمیں اس چیز کا تعلق دیتے رہتے ہیں کہ آپس میں اتفاق ہونا چاہیے, پہلے آپس میں اتفاق کر لیں پھر جا کر ہم بڑے بڑے مسئلے جو ہیں وہ حل کروا لیں گے, جیسا کہ کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیں جی, انڈین آکوپائڈ کشمیر جو اس کے اندر جو ہماری کشمیری جو پارٹیز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ یونائٹڈ ہیں. ریسنٹلی آپ نے پچھلے 4 ماہ سے وہ جو دیکھا ہے کہ پوری کشمیری قوم جو ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ, بچے, بوڑھے, ہماری مائیں, ہمارے بھائی باہر نکل آئے ہیں انڈین آکوپیشن اینڈ انڈین ایٹراسٹیز کے خلاف باہر نکل آئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیڈر حضرات میں اگر یونٹی اتنی موجود نہیں ہے لیکن قوم کے اندر جو ہے وہ یونٹی اسی طرح موجود ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ قوم کے اندر اس سے زیادہ یونٹی پیدا ہوگی, ایدر اٹ از انڈین آکوپائڈ کشمیر اور پاکستان آکوپائڈ کشمیر. جی ناظرین, آپ نے راجہ ممتاز راٹھور صاحب کی گفتگو سنی. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار ملک صاحب جو کہ برسل میں مقیم ہیں. برسل کے مقیم پاکستانی صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں خصوصی طور پر کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ برسل میں کشمیر سینٹر بھی ہے, اور یہاں پر جو ایکٹیویٹیز یورپی پارلیمنٹ میں ہوتی رہتی ہیں کشمیر کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے سے, اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. رپورٹنگ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ ایکٹیولی کر رہے ہیں. اور وقار ملک صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا یہاں پر, ایک خصوصی جو کشمیر 1-2 دن جو ہے اس کی ڈے منائے گئے, اس پر وہ اپنے کن خیالات کا وہ اظہار کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ برسل میں یہاں پر موجود ہیں, یہاں پر کشمیر سینٹر بھی ہے, بڑا کشمیر سینٹر ہے, یورپی پارلیمنٹ بھی یہاں پر موجود ہے, اور آپ بہت سے ایونٹس جو ہیں دیکھتے رہتے ہیں, اٹینڈ بھی کرتے ہیں, کوریج بھی کرتے ہیں. ہمارا آج کا پروگرام خصوصی طور پر کشمیر کے حوالے سے, کشمیر کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے آج یہاں پر جو ہے کافی لوگ یہاں پر اور کافی قیادتیں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اکٹھی ہوئی ہیں, اور وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی یہاں پر موجود ہیں.
کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے جو اقدامات ہو رہے ہیں، یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں، میڈیا یا صحافی جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟